اعوذ باللہ من الفخر والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا بالحق امی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ الامام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسخر میزان الاعمال مقلب الاحوال یا صب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ولاہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین لیل هذا لقیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الخلق الاخر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات ساری تعریفیں ذات واجب کے لیے ہیں کہ جس نے محبت محمد آل محمد میں ان کے اشارے سے اس نظام کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور کائنات کی ہر شے پر محمد آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا. اسی نے ایک جملے میں مقصد تخلیق کو سمیٹ کے بیان کر دیا. یہ اسی کا حق ہے کہ وہ الفاظ کو جیسے چاہے استعمال کرے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ کوئی بھی جیسا کہہ نہیں سکتا. آج تک ساری دنیا اپنا مقصد تخلیق سوچ رہی ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اللہ نے بتا دیا قرآن میں، جو اہل حق ہیں ان تک اس کا پیغام پہنچ گیا کہ تمہیں صرف دنیا میں اس لیے نہیں بھیجایا گیا کہ تم مادی ترقی کرو، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے بھیجایا گیا ہے. عبادت کے لفظ کو رکھ کے اللہ نے تمام احکام کو سمیٹ دیا اس میں. صرف نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے نہیں، عبادت جس شے پر عبادت کا کیا ہوگا، یعنی ہر وہ عمل جس سے خدا خوش ہوگا آپ کی عبادت ہے. اور عبادت کے لیے شرط اس نے کبھی بھی کوانٹٹی کی نہیں رکھی کہ کتنی کی جائے، بلکہ اس نے شرط یہ رکھی کہ عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کی جائے، تصنع سے عاری ہو کہ انسان اللہ کے حضور پہنچے. گزشتہ دنوں جمعے کے خطبے میں ایک شخص کو جب جمعے کا خطبہ دینا تھا کھڑا ہوا تو اس نے کھڑے ہو کے بس ایک جملہ کہا اور ہٹ گیا. کہا کہ 100 جمعے پڑھنے سے بہتر ہے کسی غریب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا. یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو شے پسند ہے وہ خدمت خلق ہے، اپنے ساتھیوں کا، اپنے ہم نواؤں کا، اپنے معاشرے کا خیال کیا جائے. دیکھیے عبادت کے ثواب کی حدیں مقرر کی اللہ نے اور معاوضہ بتایا کہ اگر تم گھر میں نماز پڑھو گے تو 2 رکعت کا 20 رکعت ثواب ہوگا، 10 گنا ثواب دیں گے. لیکن اگر یہی نماز تم جا کے مسجد میں پڑھو گے تو 70 گنا اس کا ثواب ہے. اور اگر آپ جماعت میں کھڑے ہو جائیں اور جماعت میں 10 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حساب کر ہی نہیں پائے گا کہ اس کا ثواب کتنا ہے. یعنی یہ جماعت کی حقیقت عظمت بتا رہا ہے اللہ کہ اگر تم جمع ہو کے آؤ گے، تم اگر آپس میں ایک دوسرے سے مل کے رہو گے تو وہ بات مجھے اس درجہ پسند ہے کہ تمہارے زندگی بھر کے اعمال ایک طرف، ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی وہ ہے. عظمت یہ ہے لوگوں کے مل جل کے رہنے کی، عظمت یہ ہے اتحاد کی. اور اللہ نے عبادتوں کے لیے ایک شرط رکھی خلوص، اور دوسری شرط رکھی کہ آپ پر جہاں عبادت کی جا رہی ہے وہ جائز ہو. ایک تاگا اگر میرے جسم کی خمیس میں غصبی لگا ہوا ہے تو پھر میری نماز قبول نہیں کرے گا.
یعنی آپ کسی کا حق ایک قید کے برابر، ایک تاجے کے برابر بھی نہ لے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال قبول ہوں۔ یہ ہے شرط عبادت کہ انسان پہلے بندوں کے حقوق ادا کرے، پھر اللہ کے حضور آئے۔ تو اس کو سمجھایا کس نے؟ مولا کائنات نے سمجھایا، اہل بیت نے سمجھایا، رسالت ماں نے اپنی آخری وصیت میں سمجھایا، اعلان کیا کہ اگر کسی کا میں کوئی حق باقی ہوں تو وہ وصول کر لوں۔ سرکار نے اپنے آپ نے آخری خطبے میں، تمام کتابوں میں اس بات کو لکھا گیا، کوئی اس بات سے انحراف نہ کر سکا، کیونکہ مسجد کا واقعہ تھا۔ سرکار نے اپنی وصیت کو روک کے، وصیت کرتے کرتے رک کے فرمایا کہ دیکھو اس کی آواز کو ذرا منظم کیا جائے، سیٹی دے رہی ہے کہ تھوڑی سی توجہ میری طرف، صلوات پڑھیں۔ میں قریب دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، تو میں جو وصیتیں کر رہا ہوں اس میں پہلے یہ کہ تم کسی کا حق باقی ہو، اور اگر کوئی اپنے قریب موت کو محسوس کرے تو وہ پہلے حقوق کو ادا کر دے۔ اور اسلام میں وصیت کا حکم ہے کہ ہر شخص وصیت کر کے مرے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ورثہ کے بارے میں کہہ دے، کیونکہ جہاں وصیت نہیں ہوتی ہے وہاں پر فساد ہو جاتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وصیت کریں، اور وصیت کا ایک باب پورا قرآن میں موجود ہے کہ انبیاؤں نے وصیت کی ہے، اوصیاؤں نے وصیت کی ہے، یہاں تک کہ کربلا کے مقتل میں ہر شہید نے وصیت کی ہے۔ جب پہنچے ہیں امام تو ہر ایک نے وصیت کے کچھ جملے کہے کہ تم چاہے چند جملوں میں صحیح اپنی وصیت کرو، اور اگر تم کسی کا حق باقی ہو تو اپنے ورثہ سے کہہ دو کہ ادا کر دیں، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حق العباد کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ عبادت کہتے ہیں عبادت کرنے والی بندگی، لوگوں کے جو حقوق ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم میری کوئی خطا کرو تو میں تو غفور الرحیم ہوں، میرے دامان کرم سے تمہیں مایوس ہونا کفر کی طرف لے جائے گا، اس لیے تم مجھ سے عفو و درگزر کی امید رکھ سکتے ہو، لیکن اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی حرف تلفی کی ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے، تو اب معافی تمہیں اسی سے مانگنی ہے، اور جب تک کہ وہ نہیں معاف کر دے گا تم میرے حضور نہیں پہنچ سکو گے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک سر بات پڑھیے۔ اسی خطیب کا واقعہ ہے کہ ایک کفیل اپنے عامل کو ایک تنخواہ روکے ہوئے تھا، دے نہیں رہا، وہ دوسری جگہ شفٹ بھی ہو گیا تھا، کام بھی کر رہا تھا، لیکن وہ ایک تنخواہ وہ جو وعدہ کیا تھا دے نہیں رہا تھا۔ تو اس نے اسے فون کیا، فون کر کے کہا کہ تو پکا مومن ہے، مجھے یقین ہے کہ تو جنت میں جائے گا، لیکن دیکھ دروازہ جنت پہ رسول اللہ کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور تیرا پیر پکڑوں، جب تک کہ تو میری تنخواہ نہیں دے گا میں تجھے جنت میں جانے نہیں دوں۔ میں جانتا ہوں تو مومن ہے، لیکن تو میرا حق رکھ کے جنت میں تو نہیں جا سکے گا، میں روک لوں گا تجھے وہاں۔ یہ کہہ کے اس نے فون رکھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن اس کا کفیل آیا اور معذرت کے ساتھ معافی مانگ کے کہا کہ مجھے معاف کر دے، دینے میں دیر ہو گئی، پیسے یہ لے۔ اگر ایمان باقی ہوگا تو اس بات کا اثر ہوگا، اگر ایمان کی خوشبو ہوگی تو اس بات کا اثر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، لوگ ڈبا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس میں ایمان کی خوشبو ہوتی ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ علی والوں کو اعزاز ہے کہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں میں اپنی پسند سے کچھ باتیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ عنوان دیا گیا تھا کہ عبادت پہ پڑھا جائے، تو میں نے عبادت کو مختصر بیان کر دیا کہ ہر وہ عمل جو خدا کی خوشنودی کر کے اللہ کے قریب کرتا ہے وہ عبادت ہے، اور اس کی شرط خلوص ہے۔ یہ تو میں نے مختصر کر کے بیان کر دیا۔ اب میں آپ کو وہ جو خود پڑھنا چاہتا تھا وہ پڑھوں گا، ایک سے بات۔ سرکار
رسالت نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں. تو اب حق جہاں جہاں ہے، اگر علی وہاں نہ ہو تو وہ حق کیسے حق رہے گا؟ بس میں نے اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے کہہ دیا آپ کو کہ حق جہاں جہاں حق کا ذکر ہوگا مولا کائنات کا تصور ساتھ ساتھ ہوگا. ابھی ایک شاعر نے ایک شعر لکھا کہ ہم قبر میں جائیں گے اور جا کے مولا کا دیدار کریں گے. تو میں کہوں گا کہ قبر سے پہلے بھی حق آپ کو ملے گا، وہ ہے نزا کی کیفیت. کہ جب روح قبض کرنے کی منزل آئے گی، نزا کی کیفیت ہوگی. تو اس کو بھی معصوم نے حق کہا ہے. قبض روح کی کیفیت کو بھی معصوم نے کیا کہا؟ یہ حق ہے. جیسا کہ کلمہ حق ہے تو کلمے میں علی کا ذکر بھی حق ہے. جیسے نماز اگر حق ہے تو نماز میں علی کا ذکر حق ہے. اب یہاں آ کے کچھ لوگ رک گئے کہے کہ بھئی ہمارے دادا تو نہیں پڑھتے تھے نماز میں مولا کا نام، ہم کیسے پڑھیں؟ اب بعضوں نے تو فتویٰ دے دیا کہ اگر مولا کا نام لیا تو نماز باطل ہو جائے گی. تو پرسوں میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ جب قرآن پڑھتا ہوں تو میرے پہ اللہ کچھ باتیں روشن کرتا ہے. تو میں سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا تبت یدا ابی لہب پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کہ اگر سورہ ہم کے بعد یہ سورہ میں پڑھوں تو کیا اللہ نماز قبول کرے گا؟ کوئی ہے جو کہے گا کہ نہیں یہ سورہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو ابو لہب کا ذکر نماز میں لیں اور نماز چلے، مولا کا نام لینے سے باطل ہو جائے. کہاں ہے مومنین کا ایمان؟ کہاں ہے فکر لوگوں کی کہ ابو لہب کا نام اگر آپ نماز میں لیں تو نماز برقرار رہے، اور اگر کہیں اشہد ان علی ولی اللہ تو نماز چلی جائے. تو مولا جہاں جہاں حق ہے وہاں علی ہے. قبر کی تاریکی اگر حق ہے تو وہاں علی کا نور ہے. لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو متمسک ہوگا، جو ایمان رکھے گا، جو منحرف رہے گا وہ نقصان میں رہے گا، جو اس بات کا قبول نہیں کرے گا. اسی لیے جب علماء ہمارے جتنے خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ اکثر کہتے ہیں کہ لعنت ہو ان پر جو فضائل کے بھی منکر ہیں. صرف مولا کو ماننا کافی نہیں ہے، تمام فضائل کے ساتھ ماننا ہے. کسی ایک فضیلت کو اگر کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا تو ہم سے پوچھنا کہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا. مطہر دلوں میں پہنچے گا، طاہر قلبوں میں یہ راسخ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے شک کیا تھا اپنے بیٹے پہ. ضعیفی میں شادی کی تھی، اس کو بیٹا ہوگا، شک کر رہا تھا کہ اس کا یہی کہ زوجہ نے خیانت کی ہے. تو معصوم نے اسے بلایا تاکہ تیرے بچے کو لے کے آؤ. اور جب اس کے سامنے مولا کا نام لیا گیا تو وہ تعظیماً چھپ گیا. تو آگے جنا کافی ہے اس کے حلالی ہونے کے لیے یہ ہمارا احترام کرتا ہے. عظمت اہل بیت اگر دل میں ہے تو ماں کا شکریہ ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اسے ہدیہ کرو. کیونکہ بڑا حق ماں کا ہے اور بڑا عظیم حق ہے ماں کا. اسلام میں سب سے بڑا رتبہ بتایا گیا ہے ماں کا. دیکھیے اعمال کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں اہل بیت کا وسیلے کا ذکر کیا گیا وہاں کہا گیا کہ اگر تمہاری دعائیں رد ہو رہی تو ماں کی قبر کے پینٹ ہی دعا تمہاری دعا مستجاب ہو. اور تم چاہتے ہو کہ کسی مشکل سے نکلو، اور اگر ماں دنیا میں نہیں ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرو، اس کے پاس ہدیہ بھیجاؤ، پھر کہو کہ اے ماں تو میرے لیے دعا کر. کیونکہ ماں مرنے کے بعد بھی اولاد کے لیے دعا کر سکتی ہے. دیکھیے ماں باپ کو 2 حق اللہ نے دیے ہیں جو مرنے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ ہے ایک عفو کرنے کا اور دوسرے معاف کرنے کا، دعا کرنے کا. اولاد کے لیے ماں باپ کو 2 حق دیے ہیں اللہ نے مرنے کے بعد بھی کہ اگر اولاد نافرمانی کرے تو وہ عفو بھی کر دیں، اور اگر اولاد کوئی ہدیہ پیش کرے تو ان کے لیے دعا بھی کریں، مغفرت بھی کریں. اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہو تو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرو، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں. یہ ہے عظمت اہل بیت، یہ ہے عظمت والدین جو اہل بیت نے بتائی ہیں
کہ کیا ہے والدین، بتایا. ہمارے چاہنے والا والدین کا خلاف کرنے والا نہیں ہو سکتا. علی کا چاہنے والا اور اپنے باپ کا احترام نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ باپ اگر نہیں سکھائے گا تو سیکھے گا کیسے؟ وہ بچے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، جن کا باپ ماتم کرتا نظر نہیں آتا. ماتم کی صفوں میں جس کو باپ خود لے کے جاتا وہ مسئلہ جا کے مولوی سے پوچھے گا کہ کروں یا نہ کروں. جن کے ماں باپ نہیں لے جاتے فرش ازا تک اپنے بچے کو، ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی ہم تو باپ کو کرتے ہوئے دیکھے نہیں، زنجیر لگاتے دیکھے نہیں، تو ہم زنجیر کریں یا نہ کریں. لیکن جس کا باپ خود زنجیر کرتا ہو اس کا بیٹا پوچھے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی لیے پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ دین پہنچائیں اپنی اولاد تک. دیکھیے یہ دنیا 50 60 سال 70 سال کے بعد مر جانا ہے، 80 سال کے بعد مر جانا ہے، لیکن قیامت کا ایک دن 70,000 سال کا ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. تو 50,000 سال کا ایک دن اگر گزارنا ہے تو اس کے قابل اولاد کو بنانا ماں باپ ہی کا کام ہے کہ دین ان تک پہنچائیں، حق ان تک پہنچائیں، جینے کا سلیقہ ان کو دیں، عقل حلال انہیں سکھائیں. کہ اگر تم عقل حلال نہیں کھاؤ گے تو تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی، کیونکہ غصبی مال ہوگا تمہارے پاس، پھر تم پریشانیوں کا شکار ہو جاؤ گے. تو جہاں عبادت میں اخلاص کی شرط ہے وہیں عقل حلال کی بھی شرط ہے کہ تم جو کھا رہے ہو وہ تم پر حلال ہے کیا نہیں. یہ بات بہلول نے بتائی. ایک شخص چلا بہلول سے سوال کرنے کے لیے، دیکھا کہ بہلول عبادتوں میں مشغول ہے تو انتظار کرتا ہے. کچھ دیر کے بعد جب وہ عبادت سے رکے تو یہ جا کے کہا کہ مجھ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کہ پوچھ، لیکن یہ بتا تو کچھ جانتا ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں تھوڑا بہت جانتا ہوں. کہا کہ کھانا کھاتا ہے؟ کہا کھاتا ہوں. کہا کیسے کھاتا ہے؟ کہا بسم اللہ کہہ کے کھاتا ہوں. کہا تو غلط ہے. اب پھر یہ ڈھونڈتا رہا بہلول کو، پھر ایک مقام پہ ملے تو اس نے کہا کہ کچھ پوچھنا ہے. تو کہا کہ یہ بتا پہلے تو کچھ جانتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں جانتا ہوں. کہا کہ سوتا ہے؟ کہا کہ ہاں سوتا ہوں. کہا کیسے سوتا ہے؟ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اشعار باندھتا ہوں، سو جاتا ہوں. تو کہا تو غلط ہے، چلے گئے. تو اب یہ اپنے سوال بھول گیا، بہنوں کو ڈھونڈنے لگا کہ میں نے جو دو باتیں صحیح کہی ہیں یہ غلط کیوں کہہ رہے ہیں. تیسری منزل تو نے جب جا لیا تو پھر پوچھا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ نہیں جانتا. کہا کہ تو کچھ جانتا؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ جو جانتا ہوں وہ لوگ اسے غلط ثابت کر دیتے ہیں. تو کہا کہ اب میں کچھ نہیں جانتا، آپ سے پوچھنے آیا. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں نے بسم اللہ سے کھانا شروع کرنے کی بات کہی، آپ نے کہا غلط ہے. یہ کیسے غلط ہے؟ تو کہا کہ نہیں، صرف کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ کہنا کافی نہیں ہے. یہ بھی دیکھ جو غذا تیرے سامنے لائی ہے وہ تجھ پر حلال بھی ہے کہ نہیں. اب آپ تو بازار میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی حرام چیزیں بھی عام ہو گئی ہیں. جب تک کہ آپ تحقیق نہیں کریں پتہ نہیں چلتا. چاکلیٹ کے اندر جو سور کی چربی آ جائے گی. تو کھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ پر حلال ہے یا نہیں. اچھا دوسری بات اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں حصار باندھ کے سوتا ہوں. کہا کہ حصار باندھنے سے تو مخلوق خدا سے محفوظ رہے گا، لیکن اللہ سے کیسے محفوظ رہے گا؟ وہ کبھی بھی تیری روح خود کروا سکتا ہے. سونے سے پہلے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ توبہ کر کے سوئے، کیونکہ معلوم نہیں جب زندہ اٹھے تو موقع ملے نہ ملے توبہ. تو یہ جب اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے وجود میں راسخ کر لیا تب بہلول اتنے سالوں سے مومنوں کے زبانوں پر زندہ ہیں. سمجھ رہے ہیں یہاں پر کیا بات کہ صرف مولا کا ذکر سن کے واہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے وجود پر طاری کرنے کا نام محبت اہل بیت ہے. ارشادات معصومین کو اپنے وجود میں سمو لینے کا نام محبت اہل بیت ہے کہ دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ چاہنے والا ہے. اور پھر ہوتا یہی ہے کہ جب حسین کا نام لیا جاتا ہے تو خدا سمجھ جاتے ہیں. اب تمہید پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ زہرا کے لال کے مسائل پڑھنے کے لیے تمہید کیا پڑھی جائے. چاہنے والوں کے ذہن خود ہی کربلا پہنچ جاتے ہیں. آج اس نوشاد کے ذکر کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کی مصیبت بڑی عظیم ہے اور سب سے الگ ہے. شہزادے قاسم کے مصائب سوچ رہا تھا گزشتہ دنوں میں کہ مجھے ایک بات ذہن میں آئی. کربلا کے مقتل سے جب لاشیں اٹھانے کی بات آئی تو 3
لاشیں ایسے تھے کہ جن کو اٹھایا جا نہیں سکتا. ایک تو امام مظلوم کا لاشا کہ جسوں نے ظالموں نے گھوڑوں کو باما ہی کیا. دوسرا لاشا قمر بنی ہاشم کا تھا. عباس کا لاشا کیوں اٹھایا نہ گیا تو مقاتل لکھتے ہیں سبے یاز رہوں شام کا ہر بزدل تلوار لے کے ڈھونڈ رہا تھا کہ میں 9 دن سے اس کے خوف میں سویا نہیں. اس نے لاشا کہا مجھے اپنی عداوت نکالنی ہے تو جتنی تلواریں لگائی گئی تھی کہ عباس پارا پارا ہو گیا. لیکن دونوں لاشوں پر شہادت کے بعد ہوا. قاسم کا لاشا اس لیے اٹھایا کہ حسن کا لاشا گھوڑوں سے پامال بار بار کہتے تھے اے چچا مدد کریے. جب حسین پہنچے تو قاسم کا لاشا پامال. بہت سے شہید ایسے ہیں کربلا میں کہ جن کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے اور انہوں نے شہادت کی بڑی عظیم منازل طے کی ہیں. وہ بیوی ہیں کہ جن کے نام بھی بہت کم لیے جاتے ہیں. ایک ہے امام حسن کی دختر فاطمہ بنت حسن، سید الساجدین کی زوجہ ہیں. مدینے سے مدینے تک تمام سفر کیا ہے. ہر مصیبت میں ساتھ رہی، لیکن کبھی ان کا کوئی کلمہ آپ کو تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا کہ خاموش سہ گئے سارے مصائب. اسی طرح فاطمہ کبریٰ ہے کہ کربلا میں چند لمحوں کے لیے دلہن بنایا گیا اور اس کے بعد رونوں کا سا لباس پہنا دیا گیا کہ قاسم پامال ہو گئے. بی بی گھٹ کے رہ گئی، نہ آنسو بہا سکی نہ بیان کر سکی. خیمے جل گئے، ردائیں چھن گئی. زینب کو بس یاد رہا کہ قاسم نے وصیت کی تھی کہ کہیں کوئی امان بولتا رہا تو میری بیوہ کے سر پر ڈال دینا. چنانچہ کہتے ہیں شام کے راستے میں جب چاہنے والے آواز آتی تھی جب مرتبہ زینب بتا لیا. زینب کبریٰ کے نام آئے کہا بی بی کبریٰ یا قاسم کے گھر کو جواب دیا کہ بیٹا قاسم میں پہلی وقت تمہاری بیوہ کو دے رہی ہوں. اور یہی بی بی جب رہا ہو کے پہنچی ہے تو مقاتل کہتے ہیں کہ حجرے میں علیحدہ سے رہتی تھی. فاطمہ صغریٰ کے ایک شب نیند نہ آئی تو ایک مرتبہ چاہا کہ بہن سے کچھ پوچھے. چنانچہ اٹھی اور فاطمہ کبریٰ کے دروازے پر دستک دی تو سسکیوں کی آواز سنی. ایک مرتبہ دل پارا پارا ہو گیا. دروازہ کھول کے سلام کیا، سلام پہنچا کے گئی تو دیکھا فاطمہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے داروں قطار رو رہی ہے. کہا بیوی کون سا غم ہے جو ہاتھ کو رلا رہا ہے؟ کہا کہ ہم نے آپ سے کہا کربلا میں ہمارا کیا ہوا؟ ہمارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. چند لمحوں میں ہم دلہن بھی بنے اور بیوہ بھی ہو گئے. ہمارے نوسوں کو سب قبولیت عطا فرمائے. تمام حاضر ملی سبانی ملی شملہ مشکلوں کو آسان فرمائے. ہمارے مرحوم پر رحمتوں کو نازل فرمائے. ہمیں توفیق عطا فرما کے ایسے زندگی گزارے کہ ولی سے ہم سے راضی ہو جائے. امام زمانہ کا ذکر جل فرما، سب کو ان کے ناصر و مشمار. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ 2-3 مرتبہ اس کے اخلاص کی تلاوت سے کنیز زینب بنت عبدالوہاب، کنیز حسین بنت عبدالوہاب.
مومنین ایک ضروری اعلان کے لیے آپ لوگوں کو زحمت ہے کہ آئندہ جمعے کو تقی بھائی محترم صادق ریاض انجمن معصومی انجمن اہلیہ کے یہاں جشن ہے، اور اس کے بعد شب ضربت کی مجلس بھی آتی کہ اسی مقام پر ہوگی، اور اس سے پہلے 18 کو حسین موسیقی اسی مقام پر مغرب میں آپ لوگوں کے شرکت کے منتظر ہے۔ ماتم حسین پیر کو باخر پیر کو باخر بھائی اسی مقام پر آپ لوگوں کی شرکت کے منتظر میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، لہو 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 میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، یہ ایک شب کی بہاری کے رن میں نالے تھے، یہ ایک شب کی بہاری کے رن میں نالے تھے، ہائے نالے تھے، اجڑ گئی میری دنیا، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، ابھی تو ہاتھوں کی لالی اکھڑ نہ پائی ہے، ابھی تو لاتوں کی لالی اجڑ نہ پائی ہے، ہائے پائی ہے، اجڑ گئی میری دنیا، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، ابا میں لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، ابا میں لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، اٹھا رہے ہیں حسین، نہ پوچھو بار الہ، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، سکون آتا تھا جس کو پدر کے سینے پر، سکون آتا تھا جس کو پدر کے سینے پر، ہائے سینے پر، وہ کھا رہی ہے تماشا، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، ابا میں لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، ابا میں لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، اٹھا رہے ہیں حسین، نہ پوچھو بار الہ، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، ایک شب کی بہائی کے رن میں نالے تھے، یہ ایک شب کی بہائی کے رن میں نالے تھے، ہائے نالے تھے، اجڑ گئی میری دنیا، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے
अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सहरा। महफिल में जो जिक्र शहवाला निकल आए, महफिल में जो जिक्र शहवाला निकल आए। अश्कों के वज़ आँखों से दरिया निकल आए, महफिल में जो जिक्र शहवाला निकल आए। क्या मारते हैं यूं किसी ना शाद को बरछी, क्या मारते हैं यूं किसी ना शाद को बरछी, खैचे तो सीना बार कलेजा निकल आए, महफिल में जो जिक्र शहवाला निकल आए। यूं कहते हैं मजबूर किसी को भी के आखिर, यूं कहते हैं मजबूर किसी को भी के आखिर, मरने के लिए उजले से दूल्हा निकल आए, महफिल में जो जिक्र शहवाला निकल आए। क्या ढूंढते हैं जैसे यूं पिपल का मदद, क्या ढूंढते हैं जैसे यूं पिपल का मदद, मासूम का छोटा सा मामा निकल आए, महफिल में जो जिक्र शहवाला निकल आए। बिन बाप की बच्ची के यूं ही लेते हैं गोहर, बिन बाप की बच्ची के यूं ही लेते हैं गोहर, जो फटे के लहू कानों से बूंदा निकल आए, महफिल में जो जिक्र शहवाला निकल आए। यूं धूप में पहनाते हैं जंजीर के छिलके, यूं धूप में पहनाते हैं जंजीर के छिलके, उन पिंडलियों का गोश्त भी सारा निकल आए, महफिल में जो जिक्र शहवाला निकल आए। जो काम गयूर आए मेरी खबर में एक दिन, जो काम गयूर आए मेरी खबर में एक दिन, मरता हूँ कैसा कोई नौहा निकल
حسین السلام پڑھتے ہیں ہماری جانب سے میادت میں والدین کے عزیز و اقربا کے دوستوں احباب کے اہل و عیال کے